اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ احسن اقبال کہتے ہیں پی ڈی ایم کل کے اجلاس نے حکومتی ترجمانوں کے دعووں پر پانی پھیر دیا، حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ پی ڈی ایم تحریک حکومتی ہتھ کنڈوں سے متاثر نہیں ہوگی، ہمارا مقصد سیاست، معیشت، سیکیورٹی کی تکون کو مضبوط کرنا ہے۔ اپنی کرپشن کا اپوزیشن پر الزام لگا کر پردہ ڈالنا حکومت کا وتیرہ ہے۔ مطالبہ کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا 1 مہینے کے اندر فیصلہ کیا جائے اور اس مقصد کے لیے 19 جنوری کو پی ڈی ایم کی جماعتیں اور قیادت الیکشن کمیشن کے سامنے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کریں گے۔ اسی طرح ہمیں اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نیب کس طرح اس حکومت کا اعلی کار بن کے کام کر رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا کیس جو اپوزیشن کے خلاف بنایا جا رہا ہے وہ حکومت کے جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو جس کیس میں پکڑا گیا ہے اس کا فیصلہ سپریم کورٹ سے ہو چکا ہے، اور جس معاملے کو سپریم کورٹ طے کر چکی ہے اس میں اب نیب کا ایک جھوٹا کیس بنا کے انہیں پکڑنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نیب کی 90 دن کی قید کے قانون کا ناجائز استعمال کیا جائے اور اپوزیشن کے لوگوں کو عدالتوں کے چکر میں ڈال کے اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کیا جائے۔ دوسری جانب مشیر برائے داخلہ اور احتساب بیرسٹر شہباز اکبر کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف نیب کو مطمئن نہیں کر سکے۔ 1993 میں اثاثے صرف 51 لاکھ روپے، یو اے ای میں ماہانہ 22 لاکھ روپے تنخواہ کا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ لیگی رہنما نے اپنے قائد کی طرح ٹی ٹی کا طریقہ اپنایا، وزارت جاتے ہی نوکری بھی چلی گئی۔ قانون اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو قانون کے مطابق آپ اگر وزیر ہیں تو چلیں شاید آپ کوئی سائڈ جاب کر سکتے ہیں یا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اب وہ جو 14 کروڑ روپے دکھائے جا رہے ہیں سیلری کی مد میں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ دنیا کے کسی بھی آپ ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کے سیلریڈ اکاؤنٹ میں جاتی ہے، دینے والا جو ہے وہ اس کو اپنے اکاؤنٹ سے آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر کرتا ہے۔ بہت کم جگہوں پہ ہوگا کہ شاید آپ کو تھرو چیک دے دیا جائے۔ اب یہ واحد کیس ہے پوری دنیا کا کہ 22 لاکھ روپیہ ماہانہ سیلری کا ثبوت مانگیں تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ مجھے کیش دیتے تھے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں 14 کروڑ روپیہ آپ آمدن کے طور پہ، اس کے لیے آپ کوئی ثبوت تو دکھائیے۔ آپ کریڈٹ کارڈ لینے جائیں تو وہ بھائی آپ سے کوئی سیلری سرٹیفکیٹ پہ نہیں دیتے آپ کو، وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنا ساتھ یہ جو سیلری کا اکاؤنٹ ہے وہ دکھائیے یا پے سلپ دکھائیے، وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ جب دبئی کے اکاؤنٹس کی کچھ چیزیں دیکھی گئی، اس میں سارے کیش ڈپازٹس ہیں دبئی کے اکاؤنٹ میں۔ خواجہ صاحب چونکہ تھوڑے سے سمجھدار تھے تو انہوں نے اپنے دبئی کے اکاؤنٹ سے اپنے پاکستان کے اکاؤنٹ میں ٹی ٹی لگائی، تو یہاں تو ایف بی آر تو مطمئن ہو گیا کہ ان کے اپنے اکاؤنٹ سے آ رہی ہے، اور دبئی کے اکاؤنٹ کو یہاں یہ دکھایا کہ جی میں وہاں سیلری وصول کرتا ہوں، جبکہ سیلری کیش کی صورت میں وصول ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ آپ کی سیلری ہے، یہ آپ کی لیجیٹمیٹ سورس ہے۔ اچھا، دوسری سب سے حیرت کی بات ہے کہ خواجہ صاحب کو یہ نوکری صرف اس وقت ملی ہوئی تھی جب وہ وزیر وزارت میں تھے۔ جس دن یہاں سے فارغ ہوئے 2018 سے، وہ نوکری بھی چلی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ تو پہلے چلے بڑے مصروف تھے اور آپ رات کو یہ والی نوکری بھی کرتے تھے، اب تو آج کل آپ فارغ ہیں، پی ڈی ایم بھی پھوس ہو چکی ہے، تو آج کل آپ یہ نوکری کیوں نہیں کر رہے؟ یہ جو ایڈوائزری آپ کرتے تھے یہ 2018 کے بعد ختم کیوں ہوگی؟ اگر آپ اتنے ہی ہونہار ہیں تو آج کل بھی تو آپ کو ظاہری بات ہے کوئی نوکری کی ضرورت۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں گزشتہ حکومت پنجاب کو 1200 ارب کا مقروض کر گئی، معیشت کی تباہی کی وجہ مخصوص خاندان بنا، سابق حکومت نے معیشت کو تباہ کیا۔ پنجاب میں پہلی بار شفاف انداز میں ٹیکس کلیکشن ہوئی، پی ڈی ایم کے استعفوں سے بھری کشتی ڈوب گئی۔ اپوزیشن کا درد صرف یہی ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے۔
फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि गुज़श्ता हुकूमत पंजाब को 1200 अरब का मकरूज कर गई। मईशत की तबाही की वजह मखसूस खानदान बना। साबिक हुकूमत ने मईशत को तबाह किया। पंजाब में पहली बार शफाफ अंदाज में टैक्स कलेक्शन हुई। पीडीएम के इस्तीफों से भरी कश्ती डूब गई है। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब बख्त कहते हैं मईशत दिरी की जानिब गामजन है। रवां साल पीआरए में 140 अरब रुपए टैक्स इकट्ठे करेंगे। पंजाब में ई पे को फरोग दिया। मोबाइल फोन के जरिए भी ई चलान जमा कराया जा सकता है। कामयाब जवान रोजगार के तहत कर्जे दिए जा रहे हैं। साबिक हुकूमत हमारे लिए मुश्किलात छोड़ कर गई। अल्लाह के फजलो करम से पंजाब की तारीख में इससे बड़ा टैक्स रिलीफ बजट आज तक नहीं दिया गया। 56 अरब के टैक्सेस हमने इस बजट में उनके रेट्स कम किए, स्लैश किए और कहीं कहीं तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए और 56 अरब रुपए की टैक्स रिलीफ हमने इस बजट में दी। उसका अल्लाह के फजलो करम से जो हमें फ़ायदा हुआ वो ये है कि इस माली साल में पंजाब की तारीख की सबसे बड़ी टैक्स रिलीफ भी दी गई और पंजाब की तारीख की पीआरए की सबसे बड़ी टैक्स कलेक्शन भी की गई। ये आवाम का इस हकूमत पर जो एतमाद है उसकी निशानी है कि उसने इस हकूमत को वाकई समझा है कि जो आवाम का पैसा है वो आवाम की फलाह के लिए लग रहा है और टैक्स कल्चर को फ़रोग़ दिया गया। मैं कुछ आपको ये बताता चलूँ ज़रूर इस वक्त कि मईशत मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसमें करंट अकाउंट सरप्लस एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, पिछले 5 महीने से वो सरप्लस दिखाई जा रहा है। आपको याद होगा जिन मुश्किल माशी हालात में हमें ये मुल्क मिला, हमें ये बड़े कठिन फैसले करने पड़े। उन फैसलों को करने के लिए जो हमारा अज़म था, जो हमारा रिजॉल्व था, उसमें बहुत ज़्यादा हमारा सियासी सरमाया लगा ताकि हम एक बारी इस मुल्क की माशी ढांचे की सिमत को सही मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि मुल्तान मुस्तकबिल का सूबाई दारुल हुकूमत है। शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मुतवक्का दौरा मुल्तान पर तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। हमारा फोकस शहरी और देही आबादी की तरक्की पर मरकूज है। आपको बता रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि मुल्तान मुस्तकबिल का सूबाई दारुल हुकूमत है। शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म मुतवक्का दौरा मुल्तान पर तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। हमारा फोकस शहरी और दही आबादी की तरक्की पर है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के पासपोर्ट की 16 फरवरी को मियाद खत्म होने पर तोसी नहीं होगी। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, एनआरओ के आगे सरेंडर नहीं करेगा। इमरान खान हुकूमत छोड़ सकता है, एनआरओ के आगे सरेंडर नहीं करेगा, ऐसा कहना था शेख रशीद का। पीपल्स पार्टी जीत गई, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली। हम करप्शन करें तो हमारे खिलाफ भी नैब एक्शन ले। 16 फरवरी को मियां नवाज शरीफ का पासपोर्ट ख़त्म हो रहा है, वो एक्सटेंड नहीं होगा। बाकी उनको दरखास्तें गई हुई हैं, इसको देखा जा रहा है। जहां तक के कानूनी तौर पर है उसके पासपोर्ट को एक्सटेंड नहीं किया जा रहा। उसने रात फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेगी। ये अवाम को धोखा दे रहे हैं और ये अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कोई महाज सियासी खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। और पीपल्स पार्टी जीत गई है, पीडीएम ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। पीपल्स पार्टी ने इनके घुटने टिका दिए हैं। 19 तारीख को ये आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के आगे। 19 तारीख को ये इलेक्शन है, ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? नैब के दफ्तर के आगे क्यों आ रहे हैं आप? आपके 2 अदवार थे, 2 अदवार में आपने नैब को ख़त्म नहीं किया, अब ख़त्म नहीं हो रही। जाओ, हमने भी एक दिन इक़्तिदार से जाना है। अगर हम करप्शन करें तो हमारे खिलाफ भी नैब एक्शन ले।
پی ٹی آئی کے 2 وزیر گرفتار ہوئے. 10 سال آپ نے نیب کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں کی اور جب فیٹف آ گیا تو 34 ترمیمیں لے کے آ گئے. آپ کا خیال تھا کہ عمران خان سرنڈر کر دے گا. عمران خان حکومت چھوڑ سکتا ہے، آپ کے آگے این آر او کے کرپشن کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. سورج مشرق سے مغرب نکل سکتا ہے، عمران خان کرپشن کے آگے سرنڈر نہیں کرے گا. کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے. اور مفتی کفایت اللہ کا کیس ہم نے کے پی کے کو بھیج دیا ہے. جو آدمی بھی شیخ رشید کے وزیر داخلہ کے دوران آرمی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے گا، 72 گھنٹے میں اس کے خلاف پرچہ دوں گا. پی ڈی ایم نے یو ٹرن لے لیا. پی ڈی ایم نے ضمنی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا. سینٹ الیکشن کے بارے فیصلہ مؤخر کر دیا. 19 جنوری کو راول میں الیکشن کمیشن اور نیب آفس کے سامنے احتجاج کرنے کا اعلان. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں حکومت کے پاس صرف 1 ماہ باقی. لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کرنا ہے یا راول پنڈی کی جانب، جلد فیصلہ کر لیں گے. نااہل حکومت سے نجات کے لیے پہلے سے زیادہ پرعزم ہیں. یہ ان کی بوکھلاہٹ اور خوف کی علامتیں ہیں کہ ایک نہتھی تنظیم جو رضاکار ہے، جو دریا بچھانے والی، جلسے کے انتظام کو، اور جن کی تعریفیں کر چکے ہیں اس سے قبل یہ لوگ کہ اس نے 40 لاکھ کے اجتماع کو 3 دن تک کس طرح نظم پرووائڈ کیا. 2001 میں 22 لاکھ کے اجتماع کو انہوں نے کس طرح، اور ان کی تعریف وزیر داخلہ نہیں کیا اس زمانے میں. جی آج وہ ان کو اور کچھ نہیں مل رہا سوائے اس بات کے. اور یہ رجسٹرڈ ہے. جمعیت علماء اسلام ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے اور ہر تنظیم کی ایک رضاکار تنظیم ہوا کرتی ہے. اب اگر آپ کسی پارٹی کو نیچا دکھانے کے تمہیں کچھ نہیں مل رہا تو بے گناہی کو جرم بنا دیتے ہو. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اعلان جنگ کر چکے ہیں. تم نے کیا اعلان جنگ کرنا ہے ہمارے خلاف؟ تمہارا قانون بے بس ہو جائے گا. میں اس قانون کا احترام کروں گا جو قانون مجھے تحفظ فراہم کرے گا، جو قانون میرے جمہوری آئینی اور قانونی حق کو سلب کرنے کے لیے استعمال ہوگا. مجھ پر اس قانون کا احترام لازم نہیں ہے. ادارہ نہیں ہے، یہ انتقامی ادارہ ہے، یہ ایک کٹ پتلی ادارہ ہے. ہم اس کے احتساب کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے خلاف وہی. افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں، اسلام آباد میں معصوم نوجوان